محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلی مرتبہ، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں میں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور ان کو پھر زمین پر پھیلایا. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو. رشتہ توڑنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، عزت و جلالت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو تمام کاموں کا مدبر ہے. درود و سلام کے بے شمار کلمات امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جس کو اللہ رب العزت نے ہادی انسانیت بنا کر بھیجا. دعائے رحمت، دعائے بخشش اہل بیت رسول، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے، جن کی کاوشوں سے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچا. مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا چوتھا پارہ سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت کلام مقدس کے اس حصہ کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. پھر سمجھنے کے بعد جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ہے عمل. اللہ مجھے، آپ اور سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، اشتہار کے مطابق جیسا کہ ہمیشہ ہمارے قاری صاحب مسجد کے چینل پر اشتہار بھیج دیتے ہیں،
آج کا جو میرا موضوع ہے، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، خصوصاً ہمارے ایک صاحب ہیں شیخ حامد صاحب، ان کا قرآن کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، خصوصاً چونکہ وہ عرب میں رہ کر آئے ہیں، اور وہ آیات جن میں اللہ کی صفات ہیں یا پھر تخلیق انسانی کا ذکر ہے، وہ ان کو بڑی پیاری ہیں، اور ان کے غالباً کہنے کے مطابق قاری صاحب نے آج کا موضوع رکھا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان کیسے پیدا ہوا، کن مراحل سے گزر کر جیتا جاگتا خوبصورت نوجوان بچہ یا بوڑھا بن کر وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوا، یعنی تخلیق انسانی۔ میں اور آج جس سٹیج پہ ہیں یا اس سے پہلے ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بعد ہم سے بھی کچھ عمر میں زیادہ لوگ ہیں، اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچنے تک کن مراحل سے ہمارا گزر ہوا۔ خصوصاً چند باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کی جو شان ہے، اس کی شان کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات ہیں کہ وہ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا رازق ہے، کیسے اس نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے۔ اگرچہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں اس موضوع کے اندر جن کا نام لیتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر صرف اس انسان کو جس کے اندر غرور اور تکبر ہے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ باتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ جو انسان پر وقت گزرا ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا وہ ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اب جب کہ وہ انسان بن گیا، نوجوان بن گیا، خوبصورت بن گیا، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم شما دیگر نیز، میرے جیسے تو ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا ہی میں آ گیا۔ اللہ فرماتے نہیں ہیں۔ اب چونکہ موضوع ہمارا انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اس مقام کے اوپر جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، سب سے پہلے انسانیت کو ڈرایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو۔ یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوری انسانیت چونکہ آمنو تو ہے ہی نہیں ہے، ایماندار تو ہے ہی نہیں ہے، پھر ایمانداروں میں سے بھی الا ماشاءاللہ ہمارے اندر جتنا ایمان ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ وہ استعمال فرمائے کہ انسانیت توجہ ہو، خصوصاً انسان وہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کم از کم اس کے دل کے اندر اپنا خوف، اپنا ڈر بچھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اتقوا ربکم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ فطرت انسانی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اگر وہ کسی دوسرے انسان کے اس کے اوپر احسانات ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے سر جھکا کے گزرتا ہے، ادب و احترام سے پیش آتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، وہ ہمیشہ اس کا احسان مند رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی تاریخ دیکھی جائے تو سب سے بڑا ناشکرا انسان وہ ہے جو انسان ہوتے ہوئے، اتنے اللہ کے احسانات ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ کبھی نہیں آیا کہ میرے رب نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، کم از کم کسی مقام کے اوپر تو مجھے رب سے ڈرنا چاہیے۔
خصوصاً اس کی نافرمانی کو چھوڑنا چاہیے، ظلم ستم کو ہاتھ سے جانا چاہیے، لیکن نہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم کے الفاظ بول کے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں صرف ایک شخص سے پیدا کیا۔ وہ شخص کون ہے؟ میرا اور آپ کا، اور بلکہ پوری انسانیت کا باپ ہے، جس کو آدم کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی۔ آدم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا۔ پہلے چلتے ہیں حدیث کی طرف، پھر قرآن کی طرف آئیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں، بیان فرماتے ہیں، چونکہ قرآن میں آتا ہے پہلے پارے میں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو فرشتوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین کے اوپر دنگا فساد، لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ کریں گے؟ اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ سب کچھ۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں انسانیت کی پیدائش کا ذکر کیا نا سورۃ آل عمران کے اندر، وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جتنی پوشیدہ باتیں ہیں نا جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، انشاءاللہ وہ آگے قرآن میں آ جائے گا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا، اس کا جواب کیا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ تخلیق انسانی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کا ارادہ کیا، اور کس سے؟ مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے مٹی جمع کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو خود بھی کن کہتے فیکون ہو جاتا، چونکہ اللہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمان بنائے کن سے، زمینیں بنائی کن سے، پہاڑ بنائے کن سے، دریا بنائی کن سے، اللہ نے ارادہ کیا، کام ہو گیا۔ اگر اللہ نے انسان کو بھی بنانے کا جیسے ارادہ کیا تھا، چاہتے تو وہ کن سے بھی اللہ اس کو بنا سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف میری اور آپ کی عزت، میری اور آپ کی تکریم، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو بڑی فضیلت دی ہے، اس لیے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو کلمہ کن سے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلقت بیدی، قرآن میں آتا ہے خلقت بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لیکن پھر بھی انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آج وہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھنا کیا سمجھتا ہے؟ توہین سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سگے مدینہ کہہ کر اپنے آپ کی لقب یعنی پھیلاتا ہے کہ میں مدینے کا کتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نا اس کی نظر میں انسان جو ہے نا وہ کتے سے بھی گھٹیا ہے، لیکن نہ، اللہ نے جو انسان کو مرتبہ اور مقام دیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کلمہ کن استعمال نہیں کیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو میں مٹی کو بولوں کہ مٹی جمع ہو جائے، نہیں، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ مٹی لے کر آؤ مختلف خطوں سے، مختلف زمینوں سے۔ جبرائیل امین آئے، مٹی اٹھانے لگے، زمین کہنے لگی میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اس اللہ سے جس اللہ نے تجھے بھیجا ہے کہ تم مجھ میں سے کچھ کمی کرے۔ جبرائیل امین واپس چلے گئے، یا اللہ وہ تو تیری پناہ مانگتی ہے، میں تو تیرا نام سن کے واپس آ گیا۔ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، جاؤ تم لے کر آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، زمین نے وہی کہا جو جبرائیل کو کہا۔ اسرائیل نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین کا اپنا دل، میکائیل کا کیا نام ہے، اسرائیل کا اپنا دل ہوتے ہیں نا، کچھ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں،
کچھ رب کا نام سن کے پگھل جاتے ہیں، اور کچھ رب کا نام سن کے بھی ان کے دماغوں کے اندر یا ان کے دلوں کے اندر جو تکبر کا کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ مزید جوش میں آتا ہے۔ یہ خناس قسم کے لوگ ہیں۔ رب کا نام سن کے ڈر جانا، یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی موسیٰ اللہ نے تو مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اسرائیل علیہ السلام نے مختلف خطوں کی مٹی لی اور پھر ان کو جمع کر کے اللہ رب العزت کو پیش کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو گوندو، پھر اس کو گوندا گیا، اس کو رکھا گیا۔ کتنے دن تک؟ حدیث کے مطابق 40 دن تک اس مٹی کو گوند کر رکھا گیا، اور پھر وہ مٹی 40 دن تک جب اس کے اندر پانی تھا، پھر قرآن میں مختلف الفاظ ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آپ سنتے جائیں گے، پتہ چلتا جائے گا۔ اللہ نے اس مٹی کو بودار مٹی بھی کہا، یعنی بدبودار، اس کے اندر بو پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مٹی کو کھنکھنانے والی مٹی بھی کہا ہے، اللہ نے اس کو ٹھیکری بھی کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مٹی کو چکناہٹ والی مٹی بھی قرار دیا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا۔ بنانے کے بعد پھر جب روح کا مرحلہ آیا، سیدنا آدم علیہ السلام کی روح اللہ نے ڈالی ناک کے ذریعے، دل و دماغ تک پہنچی، پھر آہستہ آہستہ نیچے آتی گئی۔ اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آنکھوں پہ آئی تو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ فطرت انسانی ہے نا، آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے جلد بازی میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب نیچے آئی، سینے تک آئی، اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کیسے اٹھا جاتا؟ ابھی تو کوئی مکمل انسان نہیں بنے۔ اور جس وقت ٹانگوں میں گئی تو پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ جلد باز۔ قرآن میں آتا ہے آدم جلد باز ہے۔ یہی جلد بازی ہے نا کہ کام ہوتا گیا، آنکھوں میں آئی روح، آنکھیں کھل گئی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی تکنیک دیکھیے، روح ڈلی، سب سے پہلے آنکھیں کھلی، صرف انسان کو بتانے کے لیے کہ دیکھ لے میں نے تجھے پیدا کیا اور اپنی پیدائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت روح نکلنے کی باری آئی تو اللہ نے آنکھیں استعمال نہیں فرمائی، ناک استعمال نہیں فرمایا، بلکہ پاؤں سے شروع کیا، تاکہ انسان کو پتہ چلے وہ انسان جو غرور اور تکبر میں تھا، اللہ نے اس کو بے بس کر دیا۔ ٹانگوں سے انسان کی روح نکلنا شروع ہوئی اور پورے جسم کو انسان لاغر اور کمزور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن بے بس اور لاچار کچھ نہیں کر پا رہا۔ یہ اس کی قدرتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام بنائے گئے، جب روح ڈل گئی، حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے بولا یرحمک اللہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہی ہے، تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ اللہ کی تعریف کرے، اور سننے والا کیا کہے؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اور پھر چھینک مارنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اللہ تمہیں بھی ہدایت کرے اور اللہ تیرے اعمال کو بھی سنوارے۔ حضرت ذی بقار سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پھر بہت سارے مراحل تھے جس میں آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا، فرشتوں کو سکھایا گیا۔ پھر آدم کی برتری فرشتوں پر بنانے کے لیے اللہ نے جو پڑھایا تھا اس کا امتحان لیا، فرشتے فیل ہو گئے، آدم پاس ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ انعام دیا۔ کس صورت میں؟ فرشتوں سے سلوٹ کروایا، سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس میں پورا قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، کیوں نہیں کیا؟ اس کے اندر تکبر اور غرور تھا۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ تخلیق انسانی، انسان کن مراحل سے گزر کر انسان بنا۔ اب آدم علیہ السلام بن گئے، اللہ نے آدم کو بنا لیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آ کے چونکہ
آدم کی ذریت اولاد کو اللہ نے کیا کرنا تھا؟ بنانا تھا، پیدا کرنا تھا۔ اب اللہ چاہتے تو جس طرح آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسانیت کو بھی کلمہ کن سے بنا سکتے تھے، لیکن انسانیت کی جب باری آئی تو اللہ نے انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے یا کلمہ کن سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتلایا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ آدم ہی سے اللہ نے حوا کو بنایا۔ کیسے؟ حدیث کے اندر قرآن تو یہ کہتا ہے نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان کون تھی؟ آدم۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا۔ حوا کو پیدا کرنے کی کیا حکمت تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سلوٹ کرایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، آگے دو روایت، ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہوئی، سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت نے سیدہ حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو سب سے اوپر والی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس سے پیدا کیا۔ نمبر دو، ایک روایت میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جب بھیجا گیا، آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے باوجود اداس، پریشان۔ کیوں؟ باقی تو سارے فرشتے تھے، وہاں انسان نہیں تھا، تو اکیلا انسان پریشان۔ اب آدم علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنایا، جس کو حوا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے، ان کی پسلی میں سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ اسی حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اللہ رب العزت نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا عورت کے ساتھ کیا کیا کرو؟ پیار محبت سے پیش آیا کرو۔ ٹیڑھی چیز سے کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن زبردستی نہیں۔ اگر ایک ٹیڑھی چیز ہے نا، اس کو ایک سے دم سیدھا کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اس کی اصلیت پہ رہتے ہوئے اس سے کام لو، کام نکل آئے گا۔ یعنی فطرت ہے نا۔ لہذا معلوم کیا ہوا کہ عورت کی فطرت ہے، اس کا ٹیڑھا پن ہے، لیکن مرد کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ ڈنڈا سوٹا ہر وقت پکڑ کے اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ بہرحال جب حوا پیدا ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی طرف دیکھا، خون کی محبت، اس کی طرف آگے بڑھے۔ فرشتوں نے پوچھا، آدم یہ کون ہے؟ فرمایا حوا۔ کیا مطلب حوا؟ حوا کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے زندہ جسم سے نکلنے والی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حوا کا نکاح کروا دیا، میاں بیوی بن گئے۔ وہ جو داسی تھی، وہ جو پریشانی تھی، اللہ نے دور کر دی۔ جنت میں رہنے سہنے لگے۔ اب اللہ نے خود کہا ادخلوا الجنہ ولا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت تمہارے لیے، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ بہرحال وہ پھر علیحدہ ایک موضوع ہے، کیسے گئے درخت، کیسے کھایا، پھر زمین کے اوپر کیسے۔ لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ تخلیق انسانی۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے چونکہ انسانیت کو آگے بنانا تھا، آدم کی اولاد کو اس دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر پھیلانا تھا، لیکن اس کی ابتدا جنت میں نہیں زمین کے اوپر آ کر ہونی تھی۔ لہٰذا آدم سے وہ غلطی ہونی تھی، حوا سے وہ غلطی ہونی تھی، وہ درخت کا چکھنا تھا، زمین کے اوپر بھیجنا تھا۔ کیوں؟ کہ انسان کو آگے چلانا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اسی کا ذکر در غور کیجئے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانو، اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، پھر اس میں سے اس کا جوڑا بنایا، جوڑے کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے آگے حوا کو بنایا، حوا کو پیدا کیا۔ ایک اور بات بھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا بغیر ماں باپ کے، شروع کے انسان کو، یعنی آدم کو۔ آدم بغیر ماں کے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اللہ نے بتلایا کہ اے انسان،
جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی۔ اصل میں یہ جواب تھا مشرکین مکہ کی اس بات کا جو وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتے ظالمو، جس رب نے بغیر ماڈل کے، بغیر کسی سبب کے ایک انسان کو بنا دیا، کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کی نشانی یہ بتلائی کہ انسان، میں نے بغیر ماں باپ کے تجھے پیدا کیا، دیکھ لے میری قدرت کی نشانی، دیکھ لے میری طاقت۔ اب تو زمین کے اوپر آیا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، اور شرم حیا کر، تیری روزی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو مرضیاں کروں۔ فرمایا نہیں، تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں نے تجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت دوسری نشانی بتلائی، وہ کیا تھی؟ آدم سے حوا کو پیدا کر دیا بغیر ماں کے، ماں کوئی نہیں ہے، آدم کے جسم سے اللہ نے حوا کو نکال دیا۔ پھر یہ اللہ رب العزت نے عورت کو سمجھایا، اس کے دل کے اندر جو غرور و تکبر ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ ہم چمہا دی کرنے، جو میں ہوں وہی میں ہوں، بس میرے برابر ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فن خواہ ان کے ہاتھوں میں نچتے ہیں، حقیقت بات ہے، وہ سب کو اپنے آگے لگا کے رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھ، تیری پیدائش کیسی ہوئی۔ اور پھر وہ مرد جس سے تیری تخلیق ہوئی، اس مرد کے سامنے تو بولتی اور زبان چلاتی ہے، خدا کے لیے یار، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک ہی ماں سے اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، ماں نہیں ہے، پہلے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ماں نہیں ہے باپ ہے، پھر آگے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ نے بتایا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر چوتھی پیدائش جو چل رہی ہے انسانیت کی، میں آپ اور سب انسان، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے پانی۔ پانی سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کا سلسلہ تا قیامت یہ چلے گا۔ اللہ رب العزت سورۃ الف لام سجدہ 21واں پارہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا بھی کیا احسن، بڑا ہی خوبصورت۔ انسان ہے تو خوبصورت، جانور ہے تو خوبصورت، چرندہ پرندہ ہے تو خوبصورت، کیوں جی ہے کہ نہیں خوبصورت؟ کسی بھی چیز کو دیکھ لو، درخت ہے تو خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، کوئی بدصورت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو تانے ملتے ہیں نا، تانے ملتے ہیں، آپ اپنی شکل تے ویکھ، اللہ فرماتا نہیں، اس کی شکل بھی میں نے بنائی، تیری شکل بھی میں نے بنائی۔ اللہ فرماتا اس پہ مت جاؤ، یہ میری مرضی ہے۔ اور نمبر 2، جو بھی بنایا خوبصورت ہی بنایا، وہ انسان ہے، حقیقت بات ہے، بے ڈھنگا انسان کیوں نہ ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، حقیقت بات ہے۔ جب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتے کپڑے پہنتا ہے، خوبصورت جوتی پہنتا ہے، پھر وہ خوبصورت لباس کیا نام ہے پہن کر وہ جب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے، بدصورت کیوں نہ ہو، انسان انسان ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اللہ نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے چلایا، اس کا سلسلہ آگے شروع کیا، اس کی نسل چلائی۔ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ایک بے قدر پانی سے۔ کس سے؟ بے قدر پانی سے۔ میری اور آپ کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ اس پانی سے جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس پانی کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اللہ اس
متکبر انسان کو کہتے ہیں، اور ذلیل اور کمینہ انسان۔ آج تیرے اندر تکبر اور غرور آ گیا ہے، ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھ، کس پانی سے تیری پیدائش ہوئی ہے؟ مما مہین، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کپڑے کے اوپر لگ جائے پانی، جب تک کپڑے کو دھویا نہ جائے سکون نہیں ملتا۔ یہی ہے نا، جسم کے اوپر لگ جائے، جسم کو دھونا پڑتا ہے، جب تک جسم سے نہ اترے جسم اکڑ جاتا ہے۔ یہ پانی ہے جس پانی سے میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی پیدائش ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من ماء مہین، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ پھر اللہ نے آگے انسانیت کو چلانے کے لیے ایک نکارہ پانی سے بنایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لیجئے آگے انسان کیسے چلا۔ فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اس انسان کے اندر جو بے قدر پانی سے پیدا ہوا، اللہ نے اس انسان کے اندر روح ڈال دی، روح پیدا کر دی۔ لیکن روح ڈالنے سے پہلے بھی بڑے مراحل ہیں، جن مراحل سے انسان گزرا ہے وہ آگے آئیں گے۔ کن مراحل سے گزرا ہے؟ لیکن ابھی بات کیا ہو رہی ہے؟ آدم کی ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر اولاد آدم کی ابتدا اللہ نے پانی سے کی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جو شروع میں بے قدر تھا، جس وقت میں نے اس کے اندر روح ڈالی نا تو اس کی قدر بڑھ گئی۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں نے اس کو کان دیے، وہ کانوں سے سنتا ہے، والابصار، میں نے اس کو آنکھیں دی، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، والافئدہ، میں نے ان کو دل و دماغ دیا، وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن اللہ یہ بھی فرماتے اکثر وہ لوگ ہیں جو میرا شکر نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ اکثر کون ہے جو میرا شکر نہیں کرتے؟ کیوں جی؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ہیں۔ شکر یہ نہیں ہے کھایا الحمدللہ، پیا الحمدللہ، خوشی ملی الحمدللہ۔ اصل شکر یہ ہے کہ رب کو پہچانو، رب کون ہے، پھر اس کے سامنے یہ پہچان، اپنی پیشانی جھکاؤ، جس نے پیدا کیا اس رب کو پہچانو، یہ شکر ہے۔ کیوں جی؟ کنے کافر نے رب نو پہچان دینے؟ نہیں، مندے ضرور نے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہندو رب کو مانتا ہے لیکن شکر گزار نہیں ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے میں نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیا۔ کافر نے کتنی ترقی کی ہے، چاند پر پہنچ گئے ہیں، مریخ پر پہنچنے والے ہیں، دنیا کو کیا تسخیر کر دیا، سمندروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سمندر کی لہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن رب کو نہیں پہچان سکے۔ قلیلا ما تشکرون، رب کے شکر گزار نہیں ہے۔ شکر گزار وہ ہے جو رب کو پہچانتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اب دو باتیں واضح ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ابتدا مٹی سے ہوئی، پھر وہ مٹی ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی تھی، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا۔ حدیث میں آتا ہے فرمان اقدس ہے، اس مٹی کا اثر ہے، جس کو نرم مٹی لگی ہے نا وہ نرم ہے، وہ دل کا بھی نرم ہوگا، ویسے بھی ہر وقت اس کیا نرمی سے پیش آئے گا، اور جس کو سخت مٹی لگی ہے نا وہ ہر وقت کڑتا رہے گا، کستا رہے گا، جی ہر وقت اس کے ماتھے کے اوپر کیا سلوٹ پڑی رہیں گی، غصے میں ہوگا۔ اور جس کو کالی مٹی لگی ہے وہ تھوڑا سا کالا ہوگا، جس کو سفید لگی ہے وہ سفید ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت کے مطابق۔ بہرحال فطرت بدل بھی سکتی ہے، فطرت بدل بھی سکتی ہے، حقیقت بات یہ کہ ہم بدلنا چاہیں تو۔ عرب کے لوگ کتنے بڑے ظالم اور جابر تھے، وہ تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب شریعت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، حدیث میں آیا، تو پھر کیا وہ وہی لوگ موم کی طرح بن گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا نہیں تھے؟ اشداء علی الکفار، قرآن کہتے ہیں بڑے سخت تھے، لیکن مومنوں کے لیے نرم دل۔ گٹھڑی اٹھا کے جا رہے ہیں نا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا جی خدا کے لیے عمر سے نہ ملنا، اللہ کے نبی سے نہ ملنا، ٹھیک ہے جی، لیکن وہاں کیا دیں اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتی ہیں عمر کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے، پھر وہاں جا کر پوچھتی ہیں
آپ کا نام کیا؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میرا جو بھی نام ہے. کہنے سے کہ نرم دل، یہ تھا قرآن کا اثر. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے انسانیت کو مٹی سے بنایا، پھر آگے انسانیت کا جو سلسلہ ہے اللہ نے پانی سے اس کو آگے جاری رکھا. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اللہ نے انسانیت کو زمین کے اوپر پھیلا دیا، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ فرماتے اس رب سے ڈرو جس رب کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں نا تواڈے کول میرے کول ہر اللہ جی رب دے نام تے دو جی، اللہ دے نام تے دو جی. ایک نمبر دو، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے رب کا نام لے کر ایک دوسرے کو واسطہ دینا. یار رب دا واسطے مہربانی کر، یار نہ ظلم کر، اور یار رب دا واسطے کی مطلب وہاں رب کو پیش کرتے ہیں اتنے حقیر کام کے لیے. لیکن سب سے بڑا حقیر وہ ہے جس کے سامنے اس رب کا نام آئے اور پھر بھی وہ آکڑ خواہ بنا رہے، پھر اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہ ہو. سب سے کمینہ تو پھر وہ ہے نا. یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا وَالْأَرْحَامَ، خصوصی طور پر رشتے توڑا نہ کرو، رشتے جوڑا کرو. رشتے توڑنے سے ڈرو. حدیث میں آتا ہے وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العزت نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو رحم اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کہتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھے تو پیدا کیا ہے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے اوپر بھی بے رحم ہو جائیں گے، اس رحم کو بھی سختی میں تبدیل کر دیں گے. اللہ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو تجھے بنائے گا میں اس کو بناؤں گا. یعنی جو رشتہ توڑتا ہے اللہ بھی اس کو توڑتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. جو رشتے بناتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتا ہے، قیامت کے دن بھی ہوگا. آخر پہ اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ مت سوچو کہ ہم اپنی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی سے گئے یا اپنی مرضی سے جس طرح مرضی ہے زندگی بسر کریں. فرمایا نہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک کام اللہ کی نظر میں ہے. نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر پا سکتے ہو. کیوں جی کر سکتے انسان بڑے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے. ہوتا کیا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. حضرات گرامی ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، ابھی پورا مضمون باقی پڑا ہے. آج کا جو مضمون تھا وہ کیا تھا؟ تخلیق انسانی، انسان کیسے پیدا ہوا، آگے کن مراحل سے انسان گزر کر اس مقام تک پہنچا. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ یہاں سے آگے بات شروع کریں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. اکثر دوستوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، 2-4 منٹ اور بھی لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آج صرف ایک آیت مکمل ہوئی ہے، آئندہ سے یہاں سے آگے بات شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.